نمستے ہلو رمضان شریف کے مہینے میں کئی طرح کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، سرور کائنات کی بارگاہ سے، رمضان شریف کی بارگاہ سے، رمضان شریف میں جو روزہ ہے جس کے اندر خاص کر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، غریبی کسے کہتے ہیں، غریبی کا احساس کیسا ہوتا ہے، غریبی کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، غریبی کے فیلنگز کیسے ہوتے ہیں، غریبی میں زندگی کے ہر دور کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے، غریبی میں خاندان کو ساتھ لے کر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، بھارت کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، سبق رمضان شریف کے اندر ملتا ہے۔ غریبی کے بارے میں مولانا حسرت موہانی نے کہا، غریبی ہر بہار کھوتی ہے، غریبی ہر بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ لیکن دیکھیے میرے دوستو، عام بندوں کی بات الگ ہے، علم والوں کی بات الگ ہے، جانداروں کی بات الگ ہے، عام مسلمانوں کی بات الگ ہے، لیکن یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے شیر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات کے داماد ہیں، خاتون جنت کے شریف شوہر ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین کے والد محترم ہیں۔ آپ کا بیان ہے، غریبی ہر بہار لاتی ہے، مرد کا اعتبار لاتی ہے۔ اور میرے دوستو، صحابہ کرام کا خیال ہے، تابعین کا، طبع تابعین کا، اللہ والوں کا خیال ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، یہ ہے سنت نبی کی غریبی سے نہ گھبرائیں، یہ ہے سنت نبی کی غریبی سے نہ گھبرائیں، یہ ہے سنت نبی کی غریبی سے نہ گھبرائیں، غلام مصطفیٰ خورشید ہوں سب کو بتا دیجئے، غلام مصطفیٰ خورشید ہوں سب کو بتا دیجئے۔ میرے دوستو، ایمان کی بنیاد پہ غریبی کی بات کچھ اور ہے، عام انسان کے جذبات کو لے کر غریبی کی بات کچھ اور ہے، لیکن جو بھی ہو، غریبی جو ہے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں فار یور انفارمیشن، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، جنت میں جو پہلی مرتبہ بسم اللہ میں جانے والی جو جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے شاید آپ کو معلوم ہے؟ جنت میں سب سے پہلے جانے والی جماعت غریبوں کی جماعت ہے، مفلسوں کی جماعت ہے، جن کی زندگی میں اگر غریبی کی حالت میں ایمان ہوگا تو اس جماعت کو، اس گروپ کو، اس ٹیم کو اللہ تعالیٰ اس کمپنی کو سب سے پہلے جنت میں شرکت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان شریف کے اندر غریبی کا ہمیں اچھا تجربہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جنوبی ہندوستان میں رمضان شریف میں میرے ساتھ کچھ سامان تھا روزداروں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، کھانے کی چیزیں، لیکن میں نے جنوبی ہندوستان کے ایک مسجد کے گیٹ پر دیکھا کہ تیسری جماعت پڑھنے والا ایک بچہ کافی ہوشیار ہے، خیمے کے لنڈے، یوں کہیے کہ خیمے کے چھوٹے چھوٹے بال بنوا کر کے ٹفن میں لا کر کے گیٹ کے سامنے گیٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی مجھے اس نے دیکھا بچے نے، تو بچے نے کہا کہ سار یہ لے لیجئے، بڑے زبردست ہیں۔ تو زبردست والے لفظ کو سن کر، وہ ڈائلاگ کو سن کر میں متاثر ہوا۔ بچہ کافی چھوٹا تھا، پوچھا تو کہنے لگا میں تیسری جماعت پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھو میرے دوستو، غریبی کسے کہتے ہیں۔ تو بچہ وہ خیمے کا لنڈا، وہ خیمے کا جو چھوٹا والا بال ہے 10 روپے میں بیچ رہا تھا۔ تو میں نے کہا 100 روپے کے پارسل بنا دینا۔ 100 روپے کا پارسل بنایا تو پھر بچہ کہنے لگا سار اور بھی لے لیجیے، کافی اچھے ہیں۔ تو دیکھیے غریبی کس طرح کی ہوتی ہے، غریبی کہاں کہاں سے گزرتی ہے۔ ایسے مناظر کو دیکھ کر، ایسے حالات کو دیکھ کر ہر ایمان والے کو تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مالدار بھی کیوں نہ ہو، میڈیم فیملی کا کیوں نہ ہو، جن کی زندگی میں روٹی، کپڑا اور مکان زندہ باد ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، سرور کائنات کے کرم سے، سلطان ہند کے فیضان سے، میرے دوستو، ایسے منظر کو دیکھ کر، ایسے حالات کو دیکھ کر توجہ سے کام کرنا ضروری ہے، سبق سیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے رمضان شریف آتا ہے کہ مالدار کیوں نہ ہو، حکومت کا آدمی کیوں نہ ہو، سرکاری افسر کیوں نہ ہو، کون سے بھی عہدے پر کیوں نہ ہو، کھاتا پیتا خاندان بھی کیوں نہ ہو، انہیں پتہ چلے کہ غریبی کسے کہتے ہیں۔
भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, भूख की हालत में ज़िंदगी की आजमाइशों का सामना कैसे किया जाता है, प्यास की हालत में ज़िंदगी की सरजमीन में कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो लिहाजा गरीबी के हालात जहाँ भी होते हैं, मजदूर की बात क्यों ना हो, झोंपड़पट्टी की बात क्यों ना हो, यतीमों की बात क्यों ना हो, मोहताजों की बात क्यों ना हो, साइलों की बात क्यों ना हो, जहाँ कहीं हम इनको देखते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह से हिदायत हासिल करने की ज़रूरत है। हिदायत के लिए, हमारे ईमान को ज़िंदा करने के लिए, दावत फ़िक्र को पैदा करने के लिए, हमदर्दी को ज़िंदा करने के लिए, इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए कि रमज़ान का महीना आता है। तो लिहाजा रमज़ान शरीफ में गरीबी का जो तजुर्बा है, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सरवर कायनात की बारगाह में सरवर कायनात कबूल फरमाए। और हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने कहा गरीबी हर बहार लाती है, मर्द का एतबार लाती है। तभी तो देखिए हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि सख्त गर्मियों के रोज़ों में काफ़ी मज़ा आता है और मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता हूँ, बहुत करीब हो जाता हूँ, नज़दीकियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये अल्लाह वालों का कौल है, अल्लाह वालों का तजुर्बा है, अल्लाह वालों का रूहानी बयान है। रूहानी क्यों ना हो, अरे कोई भी क्यों ना हो, जिस्मानी एतबार से क्यों ना हो, रूहानी एतबार से क्यों ना हो, अखलाकी एतबार से क्यों ना हो, हर अच्छी चीज़ की तरफ तवज्जो के साथ देखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहता हूँ महमूद अली खान, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला भारत की सरजमीन में जितने भी गरीब हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बहार पैदा कर दे, उनकी ज़िंदगी में अच्छे हालात में खुशबू बर्पा कर दे। अल्लाह ताला सरवर कायनात के सदक़े में उसकी बारगाह में दुआ कबूल फरमाए। और मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत।